وہ تینوں خلاف توقع اس وقت سیکنڈ فلور پر موجود تھے۔ فواد نے بالوں بھری کلائی میں پہنی واچ کا جائزہ لیا۔ لیکچر ختم ہوئے 2-3 منٹ گزر چکے تھے، تبھی وہ کندھے سے لگی اسٹیپ پر اپنی پکڑ مضبوط کی اپنی دوست علیزہ کے ساتھ سب سے آخری میں کلاس سے برآمد ہوئی تھی۔ دائیں جانب مڑتے ہی راہداری پار کرتے ہوئے وہ علیزہ کی کسی بات پر ہنستی ہوئی بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ سامنے دیکھ ہنستا مسکراتا شکار خود چل کر شیر کے پاس آ رہا ہے۔ چل جا، اب چلا دے اس حسینہ پر بھی اپنے سونے پن کا جادو۔ ہرمین کو اپنی سمت آتا دیکھ کر فروز نے اسے ٹھوکا دیتے ہوئے جوشیلے انداز میں بولا تو وہ دیوار سے ٹیک ہٹائے بغیر گردن ترچھی کر کے ان دونوں کی طرح اس کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ نیلے رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض پر ہم رنگ دوپٹے کا حجاب کیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ان کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ابے جائے گا یا تیری جگہ میں کوشش کر کے دیکھوں؟ اسے ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑا دیکھ کر فواد چڑھ کر بولا، ریلیکس بیٹی، ابھی میری انٹری کا ٹائم نہیں ہوا۔ ہرمین پر سے نظریں ہٹائے بغیر وہ اپنی ابرو اچکاتا قدرے اطمینان سے گویا ہوا، مطلب؟ دونوں نے ایک کورس میں پوچھتے ہوئے الجھ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ ہولے سے مسکرایا۔ اس کی تیز نظریں ہرمین کے پیچھے لپکتی لڑکی پر پڑ چکی تھی جس سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ 2 منٹ کی خفیہ میٹنگ کر کے آیا تھا۔ مطلب یہ کہ بس تو دیکھتے جا، آگے ہوتا ہے کیا کیا۔ ان کی کیفیت سے حظ اٹھاتا ہوا وہ اپنی آنکھ دبا گیا۔ تبھی ان تینوں کو قندیل کی خاصی بلند غصیلی آواز نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اوہ ہرمین میڈم، میری اسائنمنٹ چرا کر کہاں بھاگے جا رہی ہو؟ ذرا اسے واپس تو کرتی جاؤ۔ طنزیہ لہجہ اپناتے ہوئے وہ اس کی جانب لپکی تو ہرمین اپنا چشمہ صحیح سے ناک پر ٹکاتی ہوئی کچھ حیرت اور کچھ صدمے سے پیچھے پلٹی تھی۔ علیزہ بھی حیران ہوئی تھی اس بے بنیاد الزام پر۔ یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ میں بھلا تمہاری اسائنمنٹ کیوں چوری کروں گی؟ اپنی کلاس فیلو کو تیوری چڑھا کر دیکھتے ہوئے وہ اس کے برعکس تھوڑا مدھم لہجے میں بولی، جو ان کے پاس بھاگتی ہوئی پہنچی تھی اور اب گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ پاس سے گزرتے ابھی چند ایک اسٹوڈنٹ کی توجہ ہی ان کی جانب کھینچی تھی۔ تم شاید بھول رہی ہو قندیل میڈم، ہرمین زہرا یونی کے ٹاپرز میں سے ایک ہے، پھر اسے تمہاری اسائنمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ نہ جانے کتنی غلطیوں سے پر ہوگی۔ علیزہ نے اس کو گھورتے ہوئے اپنی فرینڈ کی اہمیت بتائی تھی، جبکہ ہرمین منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، جو کہ قندیل نے بمشکل سنا۔ اگرچہ ہرمین کے فادر کی ڈیتھ کے بعد سے ان کے اخراجات پہلے کی نسبت محدود ہو گئے تھے، لیکن یہ اس کی اعلیٰ ذہانت کا ہی کمال تھا جو اسے اسکالرشپ کے بلبوتے پر اس بڑی یونیورسٹی میں آرام سے ایڈمیشن مل گیا تھا۔ اور ویسے بھی ہرمین کے پیرنٹس کے بھی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی تھی کہ ان کی اولاد زیادہ سے زیادہ پڑھ لکھ جائے، لیکن افسوس کا ٹاپر ہونے کے باوجود بھی وہ ایک دبوس لڑکی تھی جو کم ہی اپنے لیے سٹینڈ لیتی تھی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، واہ بھئی کیا کہنے تم لوگوں کے۔ اس ٹھوس دلیل پر پہلے تو وہ گڑبڑائی، لیکن پھر اپنے اعتماد کو پل میں بحال کرتی ہوئی تڑک کر بولی تو اپنی اپنی کلاسوں کی جانب آتے اسٹوڈنٹس رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ سنو قندیل، بہت ہو گیا ہاں، بس کرو اب۔ میں جب کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں معلوم تمہاری اسائنمنٹ کا، تو تم مان کیوں نہیں لیتی؟ تھوڑا گھبرا کر بولتے ہوئے ہرمین نے اپنا دفاع کرنا چاہا تو آگے سے وہ مزید بگڑ گئی۔ اچھا میں بس کروں تو ٹھیک ہے، پھر ابھی ابھی ہاں اپنی چیکنگ کرواؤ، خود ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ناک کے نتنے پھلائے وہ پلان کے مطابق اگلی کارروائی پر اتر آئی تھی اور کسی کو بھی سوچے سمجھے کا موقع دیے بغیر اس کے کندھے سے سلور بیگ جھپٹ لیا۔ شام ٹیک ہٹاتے اب سیدھا کھڑا ہو گیا اور ابھرے ہوئے مضبوط سینے پر بازو باندھے دلچسپی سے سب دیکھنے لگا۔ اہانت کے شدید احساس سے ہرمین کا روم روم کانپنے لگا۔ وہ چاہ کر بھی قندیل کو ایسا کرنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ چشمے کے پار تیزی سے بھیگتی ہوئی گہری کالی آنکھیں اطراف میں گھومی تو شام سمیت اس کے دوستوں کو اپنی جانب متوجہ پا کر اس کا رنگ مزید پھیکا پڑا۔ وہ اس سمے بلا وجہ یونی کے سب سے ڈیزنگ مگر پلے فل گروپ کی توجہ کا مرکز بنی بیٹھی تھی۔ ان کی آمد کی ٹھوس وجہ جاننے سے فی الحال قاصر تھی۔ شرمندگی سے لب کچلتی وہ سڑک سے نظریں پھیر گئی، لیکن تبھی اپنے بیگ سے کسی اور کی اسائنمنٹ نکلتے دیکھ صحیح معنوں میں اس کے ہوش اڑے تھے۔ یہ کیسے بے یقینی اس قدر تھی کہ اسے بولنا بھی محال لگا۔ علیزہ کا بھی منہ کھلا تھا یہ دیکھ کر، جبکہ قندیل کے لب شاطرانہ انداز میں مسکرائے۔ میں نہ کہتی تھی کہ میری اسائنمنٹ تم ہی نے چرائی ہے؟ اب بولو مس ٹاپر، کہاں گیا تمہارا سارا کانفیڈنس؟ نہیں نہیں مس ٹاپر کیوں، بلکہ مس چورنی، بنا کسی خطا کے اس کے ماتھے پر سر عام چورنی کا ٹیگ چپکاتے ہوئے وہ بالکل بھی نہیں جھجکی تھی۔ شام نے اسے داد دینے والی نظروں سے مسکرا کر دیکھا، جو صرف اس کے ایک بار پیار سے کہنے پر اس کی مدد کو فوراً سے پیشتر تیار ہو گئی تھی۔ اسٹوڈنٹس کے درمیان چہ مگوئیاں ہونے لگیں تو ہرمین کی نم آنکھیں احساس توہین کی شدت سے چھلک پڑیں۔ برو، یہ سب تیرا پلان تھا کیا؟ اسے دلکشی سے مسکراتا دیکھ کر فواد نے اس کے کان میں تقریباً گھس کر تصدیق چاہی۔ یپ، اور اب انٹری مارنے کا ایگزٹ ٹائم آ گیا ہے۔ شام نے کندھوں سے بلیک ٹی شرٹ اوپر اچکاتے ہوئے اسٹائل سے جواب دیا تو اپنی بھویں اوپر اٹھاتے ہوئے ان دونوں کے لب بے اختیار او کی شیپ میں ڈھلے تھے۔ اگلے ہی لمحے بڑی سنجیدگی سے جینس کی پاکٹس میں ہاتھ پھنسائے قدم قدم چلتا ہرمین کے پہلو میں جا کر کھڑا ہوا، اتنا کہ اس کا مضبوط کندھا اسے چھونے لگا۔ ہرمین جھٹکا کھا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، اس کی حرکت شدت سے محسوس کرتے ہوئے۔ شام کی
बदामी रंग आंखों में नागवारी दर आई थी। अगले ही पल वो गहरा सांस भरता मजबूरन जब्त कर गया। वो भला ऐसे ग्रेस का कहाँ आदी था। लड़कियां तो उसके साथ चिपके रहने पर ज़्यादा इंटरेस्टेड होती थी। अफरोज़ और जवाद वहीं पर खड़े लाइव ड्रामा एंजॉय करने लगे। अब यार अपने शाम के पटाने का अंदाज तो इस बेचारी गुड़िया पर काफ़ी भारी पड़ गया। अफरोज़ कमीनगी से बोलते हुए धीमे से हंसा तो जवाद ने भी मुस्कुराकर तायदी अंदाज में सर हिलाया। जाने तो कंदील क्या हो गया है यार, ज़रूरी तो नहीं ये सब हरमीन ने किया हो सकता है किसी ने मजाक में आकर ऐसा कर दिया हो। खुद को बमुश्किल कंपोज करते हुए वो कदरे नरमी से गोया हुआ। तो जाने क्यों शाम के बोलने पर हरमीन को हैरत के साथ साथ मज़ीद रोना भी आया। लेकिन मेरी असाइनमेंट इसी के पास से मिली है। कंदील शाम की बात पर धीरे से मनमनाई थी, जबकि उसके यार कहने पर दिल में हल्की हल्की गुदगुदी सी हुई थी। और रियली इसके आंसू देखो, क्या ये तुम्हें कहीं से भी झूठे लगते हैं? नहीं ना। आप सब जानते हैं कि हरमीन क्लास की टॉपर लड़की है। उल्टा वो तो दूसरों की हेल्प करती है। इसके अंदाज से पल पल टपकती अपनायत पर हरमीन समेत बाकी सब जो हैरान हुए ही थे। कंदील भी इसकी एक्टिंग की फरिफ्ता हो गई थी। हरमीन ने आंखें फैलाकर शाम की तरफ देखा, जिसकी गहरी आंखें इसके सामने भीगी हुए नकोश पर ठहरी थी। हरमीन के दिल की धड़कनों ने एकदम ही तेज़ रफ्तार पकड़ ली, जिसकी वजह यकीनन इसका मखसूस अंदाज था। कुछ स्टूडेंट्स अपनी अगली क्लास में लेट पहुंचने के डर से वहां से चुपचाप खिसक गए थे, जबकि कुछ लापरवाह बने वहीं पर खड़े तमाशा देख रहे थे। अलबत्ता इनके कुसर कुसर में चंद नई सरगोशियों का इजाफा हुआ था, जो हकीकत शाम और हरमीन के मुतालिक थी। शाम की अजीब निगाहों की ताब न लाते हुए वह लब बीचते अगले ही पल अपनी भीगी नज़रों का रुख सरत से बदल गई थी। दूसरी बार उसका ये अंदाज शाम को अंदर ही अंदर पेशुताब खाने पर मजबूर कर गया। माफ होता दिमाग और शिद्दत से धड़कता दिल इस वक्त बेशुमार उलझनों का शिकार था कि वो सोचने समझने की हालत में नहीं थी। पहले चोरी का इल्ज़ाम, फिर उसकी तस्दीक हो जाना, फिर ऐसे लड़के का हिमात में बोलना जिसका दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं था। आगे जाने और क्या क्या हंगामे होने वाले थे। शाम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कंदील ज़रूर ही किसी और की शरारत है। हरमीन बेकसूर है। उसी के साथ मुलविस कंदील की दोस्त ने भी हमदर्दी बांटते हुए हल्का सा टुकड़ा लगाया था। शायद तुम सब ठीक कह रहे हो। आई एम सॉरी हरमीन, मुझे तुम्हें इस तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करना चाहिए था। शाम के नामहसूस अंदाज में किए जाने वाले इशारे पर शर्मिंदा होने की भरपूर अदाकारी करते हुए कंदील ने हरमीन से झड़ से माजरत की, तो वो इसके एकदम से बदलते तेवरों पर वो इसे देख कर रह गई थी। इट्स ओके कुछ तवक्कुफ के बाद कमज़ोर आवाज़ में बोलती हुई वो बरहम से दिखाई दी और मज़ीद कुछ बोले स्टूडेंट्स के बीच से निकलती हुई आगे बढ़ गई। ओवर एक्टिंग। आंखें घुमाता हुआ वो हकारा से बड़बड़ाया और कंदील को इसकी खुशामदी मुस्कुराहट समेत इग्नोर करता हुआ तेज़ी से उसके हमकदम हुआ। आप ठीक हैं मिस हरमीन? लहजे में वाज़िया फ़िक्र थी, जिस पर वो चौंक कर रुकी नहीं थी। जी। अपने फिर से बहते आंसुओं को रगड़ते हुए इसने अपनी मौजूदा हालत के बरक्स एक लफ्ज़ी जवाब दिया। गुड। इतनी छोटी छोटी बातों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो बात बढ़ाने की कोशिश में इसे मज़ीद उलझा गया था। दूर से स्नेह का पल का बखूबी नज़ारा करती राबिया की आंखें जल उठी थी। दूसरे ही पल वो दिल बर्दाश्त होते हुए पैर पटकती वहाँ से चली गई। थैंक यू रुककर शाम की जानी मुड़ती हुई वो मुरवतन हल्का सा मुस्कुराई थी, तो शाम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। इससे पहले कि इसकी दिलकशी का जादू वाकई हरमीन के कमज़ोर से दिल पर चलता, वो इसके वजीह चेहरे पर से अपनी नज़रें हटाती तेज़ तेज़ कदम उठाती वहाँ से निकलती चली गई, इस बात से कतई बेखबर कि वो अपने गुरेज के बाइस शाम की भड़कती जिद को मज़ीद हवा दे चुकी थी। कुछ फासले पर होकर चलती अलीज़े भी इसके पीछे सरहद से लपकी। हरमीन की पुश्त पर बगौर नज़रें जुमाए शाम के नरम तासुरात एकदम सर्द हुए थे। मान गए ब्रो, तेरा दिमाग पढ़ाई से ज़्यादा लड़कियों को पटाने में तेज़ चलता है। उसके गंदे पर हाथ मारता हुआ तंज का निश्तर चलाने वाला ये जवाब था, जिस पर अफरोज़ भी खुलकर हंसा था। ज़्यादा बकुमत ये टास्क थोड़ा टफ ज़रूर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प लगा है मुझे। बस कुछ दिन और, फिर मेरी जीत के साथ ही ये चैप्टर भी जल्द ही क्लोज़ हो जाएगा। इसके अंदाज में शिद्दत थी जो न जाने आगे जाकर हरमीन की बज़ाहिर खुशनुमा ज़िंदगी में क्या रंग लाने वाली थी। कर रही हो अपनी सारी शॉपिंग? बड़ी देर लगा दी आने में। और नैना वो तुम्हारे साथ नहीं आई? वो फूले हुए मुंह के साथ घर में दाखिल हुई तो नफीसा बेगम ने शॉपर्स पर एक सरसरी सी निगाह डालते हुए पूछा, जी कर आई हूँ अपनी सारी शॉपिंग, और नैना को घर जल्दी जाना था इसलिए वो नहीं आई मेरे साथ। हाविया ने जवाब देकर हाथ में पकड़े चंद शॉपर्स बाहर रखे सोफे पर फैलाए और दो कमरों के सामने से गुजरकर नफीसा बेगम के पीछे
کچن میں جاتے ہوئے وہیں چیئر پر بیٹھ گئی۔ نینا کے سراغ پر وہ راستے میں سے منہ بگاڑ کر اپنی اور اس پولیس والے کی ساری سٹوری بتا چکی تھی۔ نینا کی ہنسی رک ہی نہیں رہی تھی، اوپر سے وہ اس سے اس خلوص کے نام سے چھیڑنے بھی لگی تھی۔ تبھی وہ اس سے ناراض ہو کر اکیلے گھر واپس چلی آئی تھی۔ ایک پل کو تو اس نے خود کو خواہ مخواہ کالی سے چھٹی کرنے پر بھی کوسا۔ کیا بات ہے نینا، سب خیریت تو ہے نا؟ تمہارا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اس کی طرف سے ہنوز خاموشی کا احساس پاتے ہوئے چائے بناتی نفیسہ بیگم نے پلٹ کر اس کا گمسم سا چہرہ دیکھا۔ بس تھکاوٹ سی چڑھ گئی ہے، اپیاں نہیں آئی ابھی تک کیوں نہیں سے؟ نفیسہ بیگم کی یوں استفسار کرنے پر حاویہ نے بے ساختہ اس کتے اور پولیس آفیسر کا خیال ایک ساتھ آیا تو اپنے انداز میں تھکاوٹ ظاہر کرتی اصل بات چھپا گئی اور خود سے دھیان ہٹانے کی خاطر ہرمین کی بابت پوچھنے لگی۔ بس آنے ہی والی ہوگی، وہ آج پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے؟ نفیسہ بیگم اطمینان سے جواب دیتی ہوئی واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی، جبکہ ہرمین کے ذکر پر ان کے لب خوشی سے مسکرا اٹھے۔ آج انہیں نسیمہ آپا نے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی جو وہ اپنی دونوں بچیوں سے شیئر کرنا چاہتی تھیں۔ جی بہتر، تب تک میں اپنا سامان کمرے میں رکھ کر آتی ہوں۔ اپنی ہی کیفیت میں گم وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ آئل دروازہ ناک کرتا ہوا اندر داخل ہوا تو شام بیڈ پر پیٹ کے بل لیٹا اپنے موبائل پر کوئی کارڈ گیم کھیلنے میں منہمک تھا۔ شام سے یوں ہی شائن نے بے نیازی سے گیم میں دھت دیکھ کر آئل اپنا گلا کھنکارتا ہوا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو وہ جھٹ سے سیدھا ہو بیٹھا۔ او بھائی آپ، سوری مجھے آپ کے آنے کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا۔ اپنے موبائل کو آف کر کے سائڈ پر رکھتا ہوا وہ تھوڑی شرمندگی سے گویا ہوا تھا۔ اس کے خود کی جانب دل و جان سے متوجہ ہونے پر آئل ہولے سے مسکرا دیا۔ کھانے کی ٹیبل پر موم ڈیڈ تمہارا کب سے ویٹ کر رہے ہیں، اور تم یہاں بیزی ہو، نیچے کیوں نہیں آئے؟ آنکھوں میں شکوہ لیے وہ نرم لہجے میں بولا تو شام بے اختیار پہلو بدل کر رہ گیا۔ ملازمہ سے کچھ دیر پہلے ہی کھانے کا بول کر گئی تھی، لیکن بھوک ہونے کے باوجود بھی وہ حسن صاحب کی موجودگی کے باعث اس بات کو ناک پر سے مکھی کی طرح آ گیا تھا۔ اپنی ضدی طبیعت کے وجہ سے مجبوراً اسے کمرے میں بڑے اسنیکس پر گزارا کرنا پڑا تھا۔ مجھے بھوک نہیں تھی بھائی، اسی لیے وہ تھوڑا اٹکتے ہوئے جھوٹ بول گیا۔ یونی سے واپس آ کر بھی تم نے بدقسمتی سے حسن صاحب سے ٹکراؤ ہو گیا تھا، جو کہ کم ہی ہوتا تھا۔ اور پھر کیا تھا؟ اس کی گزرتی لائف اور بگڑی ہوئی حرکتوں پر تنقید کرتے ہوئے حسن صاحب نے اس کے موڈ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ تب سے وہ اپنے کمرے میں بند پڑا تھا۔ ڈیڈ سے ڈانٹ پڑی ہے نا؟ وہ پر یقین تھا جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں؟ ڈیڈ چاہتے ہیں کہ میں فائنل سیمسٹر کا ڈی اینڈ ہوتے ہی ان کا بزنس جوائن کروں، جو کہ میں بالکل بھی نہیں چاہتا۔ ڈیڈ کے ساتھ مل کر کام کرنا ناٹ پاسبل ہیئر۔ اپنے سنگین مسئلے کا اظہار کرتے ہوئے وہ معمول سے ہٹ کر اس لمحے حد درجہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ بے اختیار آئل کو بھی اپنے لاڈلے بھائی کی فکر ہوئی۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ اس کی رائے جاننا آئل کے لیے سب سے اولین ترجیح تھی۔ میں اب کی آپ کی طرح کچھ ہٹ کر کرنا چاہتا ہوں بھائی، کچھ الگ، کچھ خاص۔ جنون سے بولتا ہوا اپنے بڑے بھائی کو مزید تجسس میں ڈال چکا تھا۔ اور وہ کیا ہے؟ اب کہ وہ ذرا بے چین ہوا تھا۔ ایش برو، جسٹ ایش۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ اس کی سنجیدگی کو دیکھتا ہوا وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا تو آئل اس کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ شریر کہیں گے۔ مام بالکل ٹھیک کہتی ہیں، تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ نہ جانے اپنی لائف کو لے کر تم کب سیریس ہوگے۔ اپنے پاگل بنائے جانے پر آئل نے مسکرا کر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ پولیس والا ہو کر بھی وہ پورے دن میں 2 بار پاگل بن چکا تھا۔ مان آئل کے ذہن میں وہ سانولا سلونا گھبرایا سا چہرہ تازہ ہوا تو لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ جب میں آپ کے کیوٹ سے 2-4 بچوں کا ہینڈسم چاچو بن جاؤں گا تب۔ اپنی ہنسی روک کر 2 بدو جواب دیتے ہوئے وہ پھر سے غیر سنجیدہ ہوا۔ ایک بار پھر سے وہی چہرہ اس کی نظروں میں گھوما تو اپنی بے لگام سوچ کی اس گستاخی پر اگلے ہی لمحے اور سر جھٹک گیا۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، چلو اب نیچے، موم ڈیڈ ہم دونوں کا بھی ویٹ کر رہے ہیں۔ دل میں خود کے لیے بولے جانے والے الفاظ شام کی جانب اچھالتا وہ اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگا۔ بھائی اچھا چلیں۔ وہ جو اسے رکنا چاہ رہا تھا اس کی جانب پلٹتی سنجیدہ نظروں پر ہتھیار ڈالتا اس کے آگے جانے کے لیے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہرمین بیٹا، نسیمہ آپا نے تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ بتایا ہے۔ لڑکا ریسٹورینٹ کا مینیجر ہے، خوبصورت اور ویل ایجوکیٹڈ بھی ہے، فیملی زیادہ بڑی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کل تمہیں دیکھنے کے لیے آنے جا رہے ہیں۔ میں نے نسیمہ آپا کو خوشی خوشی ہاں کہہ دی ہے، تو تم کل یونی مت جانا۔ کھانے کی ٹیبل پر نفیسہ بیگم پرمسرت انداز میں اپنی دونوں بیٹیوں سے مخاطب تھی۔ ان کی بات پر جہاں ہرمین کے کھانا کھاتے ہاتھ ساکت ہوئے، وہیں حاویہ نے چونک کر اپنی ماں کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا اور پھر اپنی اپیہ کا بجھتا ہوا روپ۔ تو یعنی ایک بار پھر
میری قسمت میں ریجیکٹ ہونا لکھا جا چکا ہے، ٹھہر ٹھہر کر بولتی، اس کے لب بے دردی سے مسکرائے تھے۔ وہ خود کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی گہری تکلیف سے دوچار کر گئی تھی۔ 6 سے 7 رشتے تھے جو ان کے گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے جس طرح سے آئے تھے، اس طرح خالی ہاتھ واپس پلٹ گئے تھے۔ کچھ نے تو اس کی جگہ حاویہ کا سوال کر ڈالا تھا، جو شکل و صورت کے لحاظ سے اس سے بہت بہتر تھی اور ہر بار خالی دامن رہ کر دل برداشتہ ہو جایا کرتی تھی۔ فیضان صاحب کے انتقال کے بعد نفیسہ بیگم کو اپنی دونوں بچیوں کے لیے فکر پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ نفیسہ بیگم کے بڑے بھائی نے ان پر ہمیشہ اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا، لیکن اپنے بڑے سے گھر میں رہائش اختیار کرنے کی آفر کبھی نہیں کی تھی۔ شاید اپنی چہیتی بیوی کے دباؤ میں آ کر وہ ہمیشہ مجبور ہو جاتے تھے، لیکن نفیسہ بیگم کے لیے اتنا ہی کافی تھا جو ان کا بھائی ان کا تھوڑا بہت خیال کر لیا کرتا تھا۔ یہ ہرمین کا یونی میں سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ وہ ہرمین کی پڑھائی کی مکمل ہوتے ہی فوری طور پر اس کی شادی کر دینا چاہتی تھی، لیکن کچھ رشتے آنے کے بعد اس پر جو نیا انکشاف کھلا تھا وہ ان کی پریشانی کو مزید بڑھاوا دے چکا تھا۔ مایوسی کی باتیں مت کرو ہرمین، اللہ پر کامل یقین رکھو گی تو سب بہتر ہو جائے گا بیٹا۔ اس کے گھر دیر ضرور ہے پر اندھیر نہیں ہے۔ ماما کوئی بات یہ سمجھے بھی تو نہ، صرف علم ہی کافی نہیں ہوتا، لوگ حسن بھی مانگتے ہیں جو میرے پاس بالکل بھی نہیں۔ تھک گئی ہوں میں لوگوں کے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح پیش ہوتے نہیں برداشت ہوتے ہیں ان کے انکار جو منہ پر مار کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ پلیٹ میں چمچہ پٹکنے ہوئے اپنی بے قدری پر پھٹ پڑی تھی۔ دل میں جانے کا گمار جمع شدہ غبار تھا جو آج پوری طرح نکلنے کو تھا۔ کچھ یونی میں ہونے والی کارروائی کا بھی اثر تھا جس پر وہ مزید سلگ اٹھی تھی۔ اگرچہ حقیقت کا یہ روپ اس کے لیے ہر درجہ تلخ تھا، لیکن اسے مجبوراً تسلیم کر چکی تھی۔ ہرمین کے اس قدر متنفر ہونے جانے پر جہاں حاویہ کی آنکھیں کھلیں تھیں وہیں نفیسہ بیگم کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، جسے دیکھ کر وہ ایک گہری سنجیدہ سانس چھوڑتی نرم پڑی تھی۔ آئی ایم سوری ماما، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا بالکل نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے میں آپ سے اتنی اونچی آواز میں بات کر گئی۔ سو سوری ماما۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل یونی نہیں جاؤں گی، آپ ان لوگوں کو بلا لیجیے گا، اوکے؟ اپنی چیئر کو ان کے قریب کھینچ کر شرمندہ سی نفیسہ بیگم کے ہاتھ تھام گئی اور اپنی مرضی کو ان کی رضا میں شامل کر دی۔ بھیگی آنکھوں سمیت مسکرائی تھی۔ تم اپنا دل چھوٹا مت کیا کرو ہرمین، مجھے تمہاری زیادہ فکر ہونے لگتی ہے اس طرح۔ لوگ تو پاگل ہیں جو حسن کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ صورت سے زیادہ سیرت کا اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے بیٹا۔ صورتیں کتنی بھی حسین ہوں ہمیشہ سیرتوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ تم دل کی خوبصورت ہو جو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ اتنا کافی نہیں۔ نفیسہ بیگم نے اسے محبت سے سمجھاتے ہوئے حقیقت کا دوسرا رخ بھی دکھایا تو وہ مزید شرمندہ ہوتی اپنا سر جھکا گئی۔ آپ دیکھنا اپیا، میرا دل کہتا ہے آپ نہ صرف ان لوگوں کو پسند آؤ گی بلکہ میرے ہونے والے جیجا جی کو بھی آپ سے پہلے ہی نظر میں محبت ہو جائے گی۔ آپ یہ رشتہ پکا ہی سمجھو بس۔ حاویہ کی شرارتی لہجے پر بظاہر تو وہ مسکرا دی، پر اس کی بات پر اندر سے روتا دل اپنے ہی آنسوؤں میں ڈوب سا گیا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، نفیسہ بیگم نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اس کا گال ہلکے سے تھپ تھپا کر گویا تسلی دی، تو وہ اپنی ماں بہن کی خاطر بے بسی سے مسکرا دی۔ وہ اس وقت اپنے آفس روم میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ سے ایک امپورٹنٹ فائل دوسری کمپنی کو میل کر رہا تھا۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں وہ جتنا ہینڈسم دکھ رہا تھا، وجہ چہرے پر اسی قدر سنجیدگی رقصاں تھی۔ ایک وقت تھا جب شرارتی انداز اور بہکتی مسکراہٹیں اس کی شخصیت کا خاصہ ہوا کرتی تھی، لیکن اب ایسی بہت سی عادت تھیں جو وقت کے ساتھ ہی کہیں پیچھے چھوٹ گئی تھیں، مزید انہیں مجبوراً چھوڑنا پڑی تھیں۔ زندگی تھی جو چھوٹی موٹی تمام من مستیوں سے بالا تر ایک خاص ڈگر پر چل پڑی تھی۔ لیپ ٹاپ سے فارغ ہوتے ہی اس کی متلاشی نظروں نے مطلوبہ فائل کو سامنے ٹیبل پر ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ وہاں پر ہوتی تو دکھائی دیتی۔ فائل کی عدم موجودگی پر بے اختیار شاہ کی آنکھوں میں اس پری پیکر کا سندر مکھڑا گھوم گیا۔ اس کی اپنے پاس پھر سے موجودگی کی سوچ کر جانے کیوں اس کا بے حس دل شدت سے دھڑکا گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتا انٹرکام کی جانب سرعت سے لپکا تھا۔ جی سر، اسپیکر سے ابھرتی تابعدار آواز شاہ کے کانوں میں پڑی تھی۔ مس آبرو کو میرے روم میں بھیجیں فوراً، رعبدار انداز میں بولتے اس نے اگلے کا جواب سنے بغیر انٹرکام واپس رکھ دیا تھا۔ کم ان کچھ ہی دیر میں دروازہ ناک ہوا تو ٹیک ہٹا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ تبھی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ گلابی حجاب میں اس کا گلاب چہرہ مزید کھل اٹھا تھا، اوپر سے غضب اس کی گہری نیلی آنکھیں جو سامنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھیں۔ شاہ بڑی فرصت سے اسے دیکھنے میں مگن تھا جب اچانک اس کی میٹھی آواز سے چھایا سکوت توڑ ڈالا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا سر؟ شاہ کے وجیح چہرے پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے سادگی سے پوچھا، اور دوسرے ہی لمحے اپنی عادت کے مطابق پلکیں جھکا گئی۔ شاید اس کی گہری نظروں کی تپش سہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ نیلے آسمان پر ایک دم سے چھا جانے والی سیاہ بادلوں کی گھنی چھاؤں شاہ کا موڈ غارت کر گئی تھی۔ اس کے نزدیک یہ شرم و حیا کم اور گریز زیادہ تھا جو ہر بار اس کی برداشت کو آزما جاتا تھا۔ جی آپ نے ابھی تک مجھے فائل تیار کر کے کیوں نہیں دی مس آبرو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس وقت کتنی ضروری ہے میرے لیے؟ اس کا جھکا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ سخت انداز میں بولا، سر بس کچھ وقت میں فائل آپ کے ٹیبل پر موجود ہوگی۔
گڑبڑا کر بولتی ہوئی پھر سے اس کی سرد پڑتی آنکھوں میں دیکھنے کی گستاخی کر چکی تھی۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے کسی بھی کام میں دیری بالکل بھی پسند نہیں۔ اس کی گھبراہٹ سے محسوس ہوتا آپ کی بات وہ قدر نرم لہجے میں بولا تو اپنے پاس کے قول پر وہ قدر بدل کر اوپر الجھ کے رہ گئی۔ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں پوری احتیاط کروں گی۔ اس فائل کا اسے بھی بخوبی اندازہ تھا، تبھی اپنی غلطی تسلیم کرتی وہ اس سے معذرت کرنے لگی۔ اگر آپ احتیاط کرنے کے بجائے پورا دھیان دیں گی تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ شاہ کو اس کے پنکھڑی لبوں سے نکلتا لفظ احتیاط کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ جب بھی معنی خیز انداز سے بولتا وہ اسے چونکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اب میں جاؤں سر؟ اس کی خاموش مسکراہٹ اور بولتی نظروں سے خائف ہوتی آبرو بے چین سی ہو کر سر جھکائے وہاں سے جانے کے لیے پر تولنے لگی تو شاہ کی دل فریب مسکراہٹ اس کے تقاضے پر سمٹ گئی۔ وہ ان چند دنوں میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کا یہ بیکار سے گریز اس کی اکڑ کی علامت تھی یا فطری عادت۔ خیر وجہ جو بھی تھی، لیکن شاہ پر بہت گراں گزرتی تھی اور اب تو اس کو ضد سی ہونے لگی تھی۔ شور کچھ توقف کے بعد اسے اپنی نظروں کے حصار سے آزاد کرتا ہوا وہ نظریں پھیر گیا اور اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے قدرے اکڑے لہجے میں بولا تو گھبراہٹ میں اپنی انگلیاں چٹکاتی ابرو بنا کوئی لمحہ ضائع کیے روم سے باہر نکلتی چلی گئی۔ پیچھے وہ سیٹ پر سر ٹکاتا بے بس سا مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔